یہ داستان اس آگ کی جسے جلایا گیا تھا ایک انسان کو راکھ کرنے کی، داستان ہے اس بیٹے کی جس نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑا تھا، یہ داستان ہے اس خلیل کی جسے پوری امت کا بوجھ اکیلے اٹھانا تھا۔ یہ داستان ہے ایک خلیل کی جسے آج ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھیں گے سینیمیٹک انداز میں۔ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عرق میں پیدا ہوئے، جہاں کا حکمران اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا، لوگ ستارے، چاند، سورج ان سب کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، خود بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کرتے اور کہتے جاؤ بیٹا اس کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم دیا تھا، یعنی ان کے دل کو بچپن سے اتنا صاف رکھا تھا کہ وہ اس بت پرست معاشرے سے اپنے آپ کو بہت الگ سمجھتے تھے۔ وہ کبھی چاند، سورج، ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، کبھی ان بتوں کو دیکھا کرتے تھے اور سوچتے تھے یہ خود نہیں ہل سکتے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان خدا رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اے ابراہیم تو کیا ہمارے خداؤں سے بیزار ہو چکا ہے؟ چلے جا یہاں سے ورنہ میں تجھ پر پتھر برسا دوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں خدا سے آپ کے لیے مغفرت طلب دوں گا کیونکہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ایک دن جب سارے گاؤں والے میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا جس کی کسی نے بھی ہمت نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور اٹھا کر تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد وہ کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ جب سارے گاؤں والے واپس آئے تو انہوں نے بولا اے ابراہیم یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جاؤ اس سے پوچھ لو۔ پھر وہ سمجھ چکے تھے یہ ہماری چال تو پھنس گئی۔ پھر انہوں نے بولا اے ابراہیم تو نے ہی کیا یہ کیونکہ تو ہمارے خداؤں کو بہت برا بلا بولتا ہے۔ کہ بادشاہ نمرود نے بڑا حکم جاری کیا کہ اس کو آپ آگ میں جلا دو۔ وہ آگ کو جلانے کے لیے انہوں نے کہیں دن تک لکڑیاں جمع کری۔ وہ آگ اتنی اونچی تھی، اتنی گرم تھی، کوئی پرندہ بھی اس سے اٹھتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے اٹھتا تھا تو وہ جل جاتا تھا۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، چیخ رہے تھے، بدوائیں دے رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا وہ شخص جو آگ میں بیٹھا ہے وہ جل نہیں رہا بلکہ وہ اللہ نے اس کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ میرا یہاں رہنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر عراق سے ہجرت کی۔ عراق سے انہوں نے ہجرت کر کے مصر تک گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہم بات کے لیے رکھتے ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں اسی طور۔ انہوں نے پھر ہجرت کی مصر کی طرف۔ مصر کی طرف جب انہوں نے ہجرت کی تو وہاں پر انہوں نے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر وہاں کا کچھ معاملہ ان کا حل ہوا تو ان کو گفٹ کے طور پہ حضرت حاجر علیہ السلام جو کہ ہینڈ میڈ کے طور پہ حضرت سارہ علیہ السلام کو گفٹ کی گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کے اب دل میں ایک ہی تمنا تھی اولاد کی، اولاد کے دل کی ان کا کاہلی پن جو کہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت حاجرہ سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد دے۔ حاجرہ علیہ السلام اب اس سفر کی طرف پڑھ رہی تھی جو کہ انہیں ایک نبی کی ماں کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود میں وہ بچہ تھا جس کی تمنا حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برسوں سے تھی۔ آخرکار وہ تمنا ان کی پوری ہوئی، ان کی گود میں ایک شیر کو ننھا سا بچہ آ گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب بھی بچے کو دیکھتی تو ان کے دل میں دلی سکون آتا، لیکن انہیں ایک حسد بھی ہونے لگی کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم آیا اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک کھلے صحرا میں چلے گئے۔ چلے گا صحرا، اس ٹائم پہ مکہ ایسا تھا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، دور تک پھیلا ہوا ریگستان تھا، وہاں پر نہ کوئی پانی نہ قطرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ السلام نے بولا اے ابراہیم آپ ہمیں ریگستان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، بس انہوں نے صرف اشارہ کیا، انہوں نے کچھ بولا نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے بولا
اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے تو یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے ان کی آنکھوں کی نظروں سے دور ہو گئے۔ پھر دیر بعد انہیں اس آنکھ برستا ہوا سورج اور اس میلوں دور تک پھیلا ہوا ریگستان کی ترک حقیقت سے ہوا۔ وہ ننھا سا بچہ جو ان کی گود میں تھا وہ پانی کی شدت سے تڑپ رہا تھا، تڑپ کے رونے لگا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے۔ انہوں نے اپنے ننھے سے بچے کو پیاس میں تڑپتی ہوئی شدت سے دیکھ کر ان کا دل بے قرار ہوا اور وہ تیزی سے صفا کی طرف دوڑی۔ جب وہ صفا کی طرف دوڑی تو ان کو ریگستان میں تپتی ہوئی ریت پر جب ان کے پیر جل رہے تھے تو چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی اپنے بچے کی جو ادھر تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا۔ پھر حضرت ہاجر علیہ السلام صفا کی طرف پہنچی تو انہیں اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی تو پھر واپس آئی وہ۔ پھر وہ مروہ کی طرف جاتی، پھر انہیں اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی آواز آتی پانی کی تلاش میں، پھر وہ واپس صفا کی طرف جاتی۔ ایسے ہی انہوں نے 7 چکر لگائے۔ پھر انہوں نے دیکھا واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے پانی کو بولا زمزم، یعنی زمزم رک جا، ٹھہم جا۔ تو اس ٹائم پہ وہ ادھر منہر بنا رہی تھی اور پانی کی۔ پھر انہوں نے پانی پیا اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی۔ پھر تھوڑے سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پورا شہر بن چکا ہے۔ پھر انہوں نے ادھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے انہوں نے کعبہ تیار کیا۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اللہ وحی الہی ہے تو پھر آپ ضرور اور آپ میں۔ پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، وہ لوگ آگے بڑھے۔ اس مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ پھر آپ دونوں اپنی قربانی کے مقام کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا ابا جان آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے تاکہ میرے پہ جب آپ چھولی پھیریں گے اور جب میں ہلوں گا تو کہیں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو آپ کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ پہ لٹایا اور لٹا کر چوری پہننے لگے۔ تو اس ٹائم پہ اللہ کا معجزہ ہوا اور ان جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے تھے اور انہوں نے جو ذبح کیا تھا وہ ایک دمبا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بنا دی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ اب ہر سال ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسے قربان کر کے اسماعیل علیہ السلام کی نشانی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفہ دیا تھا اس قربانی کے طور پہ۔ جزاک اللہ۔